بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، اور میری طرف سے ابتدا ہو باوجود یہ کہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ یعنی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو الگ بات ہے، کیونکہ اپنا دفاع تو ضروری ہے اور اس پر امت مسلمہ کا بھی اجماع ہے۔ اگر مقتول بھی اپنے قاتل کو قتل کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہو تو ایسی صورت میں دونوں جہنمی ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہما نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل ہے، مقتول کا کیا قصور ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی مجھ کو قتل کرنے کا اور تیرا گناہ جو اس سے پہلے تو نے کیا، والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلے کو نہ مانا، دونوں تیرے ہی پلے پڑیں تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ میرا گناہ یعنی جو مجھے اس صورت میں ہوتا جب میں بھی تجھے قتل کرنے کے در پہ ہوتا، جیسے کہ پیچھے حدیث مبارکہ میں گزرا ہے، یا یہ کہ میرے گناہوں کا بوجھ بھی تجھ پر ڈالا جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن ظالم کو لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اگر نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔